بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 65 میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، کل کا اسٹوری خلاص ہو گیا تھا، آج نیا اسٹوری ہے اور قصے کا نام ہے بوڑھی ماں اور بلی۔ چنانچہ ناظرین، ایک علاقے میں ایک بوڑھی ماں رہتے تھے اور بوڑھی ماں بہت کمزور تھے اور اس کے دانت بھی گرے ہوئے تھے اور وہ اپنے روٹیوں کو کھانے کے بجائے دودھ کے ساتھ روٹی کو بھگوتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ تو چنانچہ وقت ایسا گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہو گیا کہ ایک چور پشی نے اس کے گھر میں گھس کے بوڑھی ماں کے سب دودھ وغیرہ کو پی لیا۔ تو دوپہر کے بعد جب اس کے نواسوں نے اس کے لیے روٹی لایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دودھ وہی جگہ میں نہیں ہیں۔ تو اس نے میرے نواسوں سے پوچھا کہ بیٹے، ہمارے دودھ کسی نے کھا لیے یا آپ لوگوں نے کھا لیے؟ تو نواسوں نے بولا کہ امی جان، ہم لوگ آپ کے دودھ کو نہیں پیے یا نہیں کھائے، لہٰذا آپ کے دودھ معلوم نہیں کدھر گئے۔ تو چنانچہ بوڑھی ماں سوچنے لگا کہ ہمارے دودھ کو کسی نے شاید اٹھا لیے ہیں۔ تو اس کے نواسوں نے اس کو بتایا کہ امی جان، آپ کے دودھ کو ایک ادھر چور بلی جو بازار میں گھومتا ہے اور سب لوگوں کا دودھ وغیرہ چوری کرتا ہے اور پیتا ہے، لہٰذا وہی بلی نے شاید آپ کے دودھوں کو پی لیا۔ تو ناظرین، دونوں نواسوں کے ساتھ بوڑھی ماں نے اپنے غصہ دلاتے ہوئے بتایا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ بلی کیسے آئے گا اور ہمارے دودھ کو پی لے گا۔ تو چنانچہ ناظرین، شام کے ٹائم میں اس کے نواسوں نے اس کے لیے دودھ لایا اور روٹی لایا، تو بوڑھی ماں نے بھگو کے روٹیوں کے ساتھ دودھ بھگو دیا اور روٹیوں کو نرم کر کے کھانا شروع کیا۔ تو چنانچہ دوسری جب صبح ہو گیا تو بوڑھی ماں تھوڑا بھول گیا، تو اس نے اپنے برتنوں کے نیچے اپنے دودھوں کو چھپا کے رکھا کہ دوپہر کے وقت اس کے نمازیں اس کے لیے جب روٹیاں لائیں گے تو روٹی کے اندر وہ اپنے دودھ کو بھگو کے پھر کھا لیں گے۔ تو چنانچہ ناظرین، جب بوڑھی ماں کچھ باہر گیا تو وہی بلی آ کے اس کے دودھ وغیرہ کو پی لیا اور گیا۔ تو بوڑھی ماں نے دیکھا کہ اس کے دودھ پھر اپنے جگہ میں نہیں ہے، تو وہ اور بھی حیران ہو گیا۔ تو اس دفعہ اس نے روٹی کے ساتھ اپنے پانی کے ساتھ اپنے روٹی کو بھگو کے کھا لیا اور اس نے اپنے گھر میں اپنے ساتھ ایک جھاڑو بھی رکھا کہ کہیں بھی اگر بلی میرے کو نظر آئے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو چنانچہ ناظرین، اتفاق سے ایک ہی دن میں بلی نے ہر دن چوری کر کے ایک ہی جگہ میں دودھ پیا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بوڑھی ماں کے گھر میں ہر ٹائم تو دودھ ملے گا۔ تو چنانچہ اس نے ایک دن پھر دوپہر کا وقت کر کے بوڑھی ماں کے گھر میں آیا اور دودھوں کو پی لیا۔ تو دودھ پینے کے بعد بوڑھی ماں نے اس کو دیکھ لیا کہ ابھی بلی نے دودھوں کو پی کے ابھی اپنے راستہ پکڑ کے جانے لگا ہے۔ تو بوڑھی ماں کے ہاتھ میں وہی جھاڑو تھے، تو اس نے جھاڑو کو ادھر سے زور سے بلی کو مارا۔ جب بلی کو مارا تو بلی کے دم کے اوپر وہی جھاڑو گر گیا اور بلی کا دم نیچے سے کٹ گیا اور بلی ادھر سے بھاگ گیا۔ تو وہ بلی اپنے علاقے کے جب بلی تھے تو وہ بلیوں کے بڑے تھے، تو اس کو اس کے عزت لحاظ سے دیکھتے تھے، تو بہت بلی چھپ گیا اور بہت دنوں سے اپنے محلے کے بلیوں کے ساتھ نہیں ملنا گیا اور حیران ہو گیا کہ ابھی کیا کروں کہ بوڑھی ماں نے میرا تو دم کاٹ دیا، تو میں شرم کے مارے دوسرے بلیوں کے ساتھ جا کے کیا بات کروں گا۔ تو چنانچہ وقت ایسا گزرتا گیا، ناظرین، بوڑھی ماں نے بلی کا دم کو اس کے گھر کے سامنے پکڑ کے ادھر لٹکا دیا تاکہ دوسرے بلی دیکھ کے خوف کریں اور بوڑھی ماں کے گھر میں نہ آ جائیں۔ تو ایک دفعہ ناظرین، بلی نے گیا، دیکھا تو ہاں اس کا دم ادھر رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے بوڑھی ماں کو بولا کہ میرا دم دے دو، تو اس نے بولا کہ میرا شیروں کا یعنی میرے دودھوں کا بدلہ دیں تو میں تمہارا دم دوں گا۔ چنانچہ ناظرین، ایک ہی دن میں اس کا آواز ملا کہ لالو کے بچوں کا شادی ہے۔ تو سب بلیوں نے اس کے لیے پیغام کیا کہ ابھی ہم اپنے بڑے بلی کے ساتھ چلتے ہیں اور وہاں کچھ ہڈی وغیرہ شادی میں ملتا ہے، تو ہم نے کہا کہ کچھ گزارا کریں گے اور خوشی کریں گے ایک دو دن۔ لیکن بوڑھی ماں کے ساتھ گیا تو اس نے اس کا دم دینے کے لیے ناراض ہو گیا اور اعتراض کیا، اور بلی سوچتا تھا کہ میں اپنا دم کو وہی جگہ تھوڑا جوائنٹ کر کے شادی میں جاؤں گا۔ تو ناظرین، بلی نے جب سوال کیا تو اس نے دودھ مانگا، تو بلی سیدھا گیا بکری کے ساتھ، بکری کو پوچھا کہ میرے کو تھوڑا دودھ دے دیں، میں اپنے دم کا فیصلہ کروں گا اور میرے کو شادی میں لالو کے بچوں کا جانا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین، بکری نے بولا کہ میرے کو گف ٹری کا جو ہوتا ہے، میرے کو گف ٹری کا جو گھاس ہوتا ہے وہی میرے کو چارہ کے لیے لا کے دیں تو میں تمہارا دم واپس کر دوں گا۔ تو ناظرین، بلی فوراً ادھر سے گف ٹری کے پاس گیا، تو گف ٹری نے
پوچھا کہ تم کس لیے آئے؟ تو اس نے بولا کہ میں آیا ہوں، میرے کو اپنا دم چاہیے، تو لہٰذا بوڑھی ماں کے گھر میں میرا دم پڑا ہوا ہے، میں بکری کے لیے آپ کو چارہ کے لیے لے کے جانا ہوں۔ تو چنانچہ ناظرین گفٹری نے اس کو بتایا کہ تم میرے لیے کبوتر کا گھونسلہ لے کے آؤ، میں تم کو دوں گا۔ تو ناظرین جب کبوتر کے پاس گیا تو کبوتر نے اس کو سوال کیا کہ تم میرے لیے دان لے کے آؤ، یعنی میرے لیے دان لے کے آئے گا تو میں دان کھاؤں گا اور تم کو دان کے بدلے میں گھونسلے بنا کے دوں گا۔ تو ناظرین وہ دان پانے کے لیے کھیت میں گیا، اور تو کھیت نے اس کو پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں آیا ہوں دان کے لیے۔ تو کھیت نے پوچھا کہ میرے کو تم پانی دے دو۔ تو ناظرین جب بلی پانی کے ساتھ گیا تو پانی کے ساتھ اس کو پوچھا، تو پانی نے بولا کہ میرے کو ساتھ تو پانی ہے لیکن کھولنے کے لیے میرے کو کچھ اوزار چاہیے، تو اوزار مطلب ایک شیول لے کے آئیں۔ تو ناظرین وہ شیول کے پاس گیا تو شیول نے بولا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو ناظرین شیول کے ساتھ گیا، اور تو شیول نے اس کے ساتھ پانی کھول دیا اور پانی دیا کھیت کو، اور کھیت نے اس کو دیا دان، اور دانوں کو لے کے کبوتر کو دیا، اور کبوتر کے پاس آیا تو کبوتر نے گھونسلہ دیا۔ تو گھونسلہ دینے کے بعد وہ آیا گفٹری کے پاس، تو گفٹری نے اس کو چارہ دیا، چاروں کو لے کے بکری کو دیا، بکری نے اس کو دودھ دیا، دودھ دینے کے بعد اس نے دودھوں کو لے کے بوڑھی ماں کو دیا، اور بوڑھی ماں نے اس کا کٹا ہوا دم دیا۔ تو اس نے اپنے دم کو ادھر جوائنٹ کر کے لالو کے بچوں کا شادی میں گیا، اور شادی میں جانے کے بعد اس نے 3 دن تک وہاں خوب عیش کیا اور کھانا وغیرہ بھی کھائے، اور شادی سے وہ لوگوں کو اچھا ملا۔ تو شادی کے بعد بڑی بلی نے بولا کہ میں آج ایک تقریر کروں گا، سب بلی سن لیں۔ تو بلی نے تقریر کیا اور بتایا کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی بوڑھی ماؤں کے گھر میں نہیں جائیں اور چوری نہیں کریں، لہذا وہ لوگ کے دودھ اگر ہوتے ہیں تو دودھوں کو نہیں پی لیں، کیونکہ وہ لوگ کے دانت نہیں ہوتے ہیں اور وہ لوگ کے دانتوں کو چوہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں اور چوہے بل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ لوگ کو کھانے کے لیے دانت نہیں ہے اور وہ لوگ کو کھانا وہی دودھ میں بھگو کے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے بوڑھی ماں کے کبھی بھی گھر میں نہیں جائیں اور چوری نہیں کریں، اس کے دودھوں کو نہیں لے کے جائیں اور نہیں پئیں۔ تو ناظرین سب بلیوں نے اس کا یہی تقریر سنا اور اس کو بولا کہ کبھی بھی چوہے کو نہیں چھوڑیں، کہ چوہے آپ لوگ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ لوگوں نے ہمارا سب چیز کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو لہذا ناظرین اس تقریر کے بعد بلی نے اپنا بات کو خلاص کیا، اور ادھر میروں نے بھی اسٹوری کو خلاص کر کے اپنے بچے کو بولا کہ تم جاؤ اور بھی سو جاؤ۔ تو بچہ نے میروں کی بیٹی نے بولا کہ ابا جان میں وہی اسٹوری کل اپنی نانا نانی کے ساتھ گھر میں جا کے کروں گی۔ تو میرو ہنسنے لگا اور اس نے بولا کہ صحیح ہے تم کر دو۔ ناظرین میرو کو نیند پکڑا تھا اور میرو ادھر سے سو گیا، اور جب صبح اٹھ گیا تو میرو نے دیکھا کہ اس کے گھر میں وہی مہمانوں کے جو بادشاہ کے گھر میں آئے تھے اس کے لیے میرو کے قصوں اور کہانیوں کے عوض میں اس کو گفٹ وغیرہ دیے تھے۔ ناظرین پہلی بار جب میرو اور میرو کی بیوی اور بچوں نے یہی گفٹوں کو دیکھ کے میرو بہت خوش ہو گیا، اور وہ دل میں یہی سوچنے لگا کہ ہمارے قصوں کا تو بہت عزت ہوتا ہے اور پوری چرچا ہوتا ہے، تو لہٰذا ناظرین ہر جگہ میرو کے قصے کہانیاں عام ہوتے رہے، اور ہر عام و خاص آدمی کے زبان میں گنگنانے لگے، اور کسی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب چرواہے کسان کے ساتھ، کسان چرواہے کے ساتھ، کوئی ساربان اور قافلہ کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ بیان کرتے، اور میرو کے چرچا کہانیوں کا بہت دور تک چلا گیا۔ تو ناظرین ادھر میرو کا بیٹی بھی بڑا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے سہیلیوں کو بلا کے میرو کے ساتھ ابھی مجلس میں بٹانے اور قصہ سنانے کے لیے بولا تھا۔ تو دوسری دن میرو نے بولا کہ میں ایک نیا کہانی لاؤں گا۔ تو اس کی بیٹی نے بولا کہ بیٹا ابا جان تم میرے لیے آج ایک نیا کہانی کا تیاری کریں، تاکہ میں اپنے سہیلی اور اپنے ساتھیوں کو بلائیں تاکہ وہ بھی بیٹھیں اور قصے کہانیوں کو سنیں، کہ آپ کے قصے کہانی سب لوگوں کو پیارے ہوتے ہیں اور سنتے ہیں اور گنگناتے ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین دوسری جب رات ہو گیا تو میرو کے ساتھ مجلس میں اور بھی زیادہ آدمی بیٹھنے لگے، مطلب اس کے بیٹی کے سہیلی اور ہم عمر آدمی اور ہم قد بھی آئے، اور اس بیٹی کے سہیلیوں کے ماں باپ بھی آئے، اور ادھر میرو کے نوکر وغیرہ بھی خوش تھے کہ وہ ہی اچھے اور ہر دن نئے کہانی قصے سنانا شروع کرتا ہے۔ تو سب دنیا کے لوگ اس کے چرچے سننے کے بعد میرو زیادہ مشہور ہونے لگا، اور اس کو بھی ابھی فخر سے سر بلند ہوتا رہا
کہ ہمارے قصے کہانیوں کا بہت اہمیت ہوتا ہے، لہذا پورے دنیا ہمارے قصے کہانیوں کو سن رہے ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین، میرو نے بولا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں آج بے وفا زرد مار کی کہانی سناؤں گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ کہانی بھی آپ لوگ کو پسند آئے گا کہ بے وفائی ایسا ایک چیز ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اگر کسی انسان کے ساتھ ہو جائے گا تو وہی انسان کے جینا کو حرام دیتا ہے، اور اس کے اندر جو چین ہوتا ہے تو اس کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور اگر کوئی جن اور حیوانات اور دوسرا چیز کے بھی ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے زندگی میں بھی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بے وفائی ایک ایسا چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اگر یہ دل کے اندر جگہ پا لے گا تو پورے دل کو کوکلا کر کے اور خالی کر دے گا، اور اس کے جسم کے جو خوبصورت چہرے کا نور ہوتا ہے تو اس کو دیمک کی طرح دھیرے دھیرے کھا کے کمزور ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، وفاداری ایک ایسا چیز ہے کہ اگر انسان وفاداری سے کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے یاد اور اس کے بات اور اس کے جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں تو اس کے دل میں ہر ٹائم اس کو یاد رہتے ہیں، اور اس کو کبھی بھی زندگی میں بھولتا نہیں ہے کہ وفا ایسا چیز ہے کہ دونوں دلوں کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے تو وہی نزدیک کرنے کے لیے وفاداری استعمال ہوتا ہے، اور جو خلا پیدا ہوتا ہے تو وہی خلا کو پر کرنے کے لیے اس کے عوض سے انسان ہوا کے برج سے یعنی وفا کے برج یعنی مہر و محبت کے برج یعنی پل کے اوپر چڑھتے ہوئے سفر کرتا ہے اور دوسری دنیا تک چلا جاتا ہے۔ یہی بنے ہوئے مہر کے سفر کے پل کو یا برج کو انسان مہر و محبت یا دوستی کا نام دیتے ہیں، اور یہی دوستی کا برج یا پل جو پائیدار ہوتا ہے تو اس کو انسان اپنے زندگی میں خوش قسمتی اور اپنے زندگی میں تقدیر کا اچھا راز سمجھتا ہے۔ اگر جب یہ پل کبھی ٹوٹتا ہے یا کریک یا کچھ ہو جاتا ہے اس کو، تو اس کو انسان اپنی زندگی کا بدبختی اور اپنے نہ جانے کیا کیا نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ ناظرین، آج بس اتنا دیں ڈیلی ہم سفر کو اجازت دیں، اور انتظار کریں کل انشاءاللہ زندگی رہے گی تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں۔ کل تک انتظار کریں نیا کہانی کے ساتھ۔ آج بس اتنا۔ اس قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ اپنا خیال رکھیں، جدھر بھی ہیں اپنے دوستوں کا، اپنے محلے کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے معاشرے میں پیار اور محبت سے پیش آئیں، تاکہ اگلے کچھ دنوں کے بعد دوست آپ لوگ کو اچھے اور خوبصورت نام سے پکاریں، اور آپ لوگ کے جانے کے بعد آپ لوگ کے یاد بھی تازہ رہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائی۔